بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بڑی اور خوبصورت سلطنت تھی جس پر ایک نیک دل اور رحم کرنے والا بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کی سب سے بڑی دولت اس کی اکلوتی بیٹی تھی جس کا نام تھا شہزادی نورین۔ شہزادی نورین بہت ہی زیادہ حسین اور پیاری تھی۔ اس کی خوبصورتی کی تعریف پوری سلطنت میں مشہور تھی۔ شہزادی کی عمر اب 16-17 سال ہو چکی تھی اور وہ اب جوان ہو گئی تھی۔ بادشاہ سوچتا تھا کہ اب اسے کسی اچھے اور نیک شہزادے کی تلاش کرنی چاہیے تاکہ اس کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے سب سے بڑی ذمہ داری سے فارغ ہو جائے۔ اسی بادشاہ کا ایک اہم آدمی تھا، اس کا وزیر، جس کا نام تھا مختار احمد۔ یہ وزیر دیکھنے میں تو بادشاہ کا بہت وفادار لگتا تھا، مگر اصل میں وہ دل کا بہت لالچی، خود غرض اور بہت چالاک تھا۔ وہ ہر وقت صرف تخت اور دولت حاصل کرنے کا سوچتا رہتا تھا۔ جب اس نے شہزادی نورین کی خوبصورتی دیکھی تو وہ بھی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ وزیر نے اپنے دل میں ایک خطرناک ارادہ بنا لیا، اگر میں بادشاہ کو کسی طرح سے بھی اپنی بات منوا لوں اور شہزادی نورین سے شادی کر لوں تو شہزادی تو میرے ہی ہو جائے گی، لیکن اصل انعام تو یہ تخت اور ساری سلطنت ہوگی جو میرے قبضے میں آ جائے گی۔ وزیر کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی، مگر وہ اسی لالچ کی وجہ سے ابھی تک کنوارا تھا۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ بادشاہ کا داماد بننا چاہتا تھا۔ ایک دن آسمان سے بہت زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ وزیر اپنے گھر میں اکیلا بیٹا یہ سب سوچ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جیسے ہی یہ بارش رکے گی وہ فوراً بادشاہ کے محل جائے گا اور بہت ادب کے ساتھ ان سے درخواست کرے گا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دے۔ شام کو بارش تھم گئی۔ وزیر نے جلدی سے اپنے سب سے اچھے کپڑے پہن لیے، خوب اچھے سے تیار ہوا اور دل میں بڑے بڑے امیدیں لے کر بادشاہ کے محل کی طرف چل دیا۔ بادشاہ اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑے تھے اور بارش کے بعد باغ کے تازہ اور خوبصورت منظر کو دیکھ رہے تھے۔ جب وزیر ان کے کمرے میں داخل ہوا تو بادشاہ نے اسے دیکھا اور خوش ہو کر بولے، آؤ وزیر بیٹو، ہم تو ابھی تمہیں ہی یاد کر رہے تھے، تم کتنے اچھے وقت پر خود ہی آ گئے۔ وزیر بادشاہ کا اچھا موڈ دیکھ کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور اسے لگا کہ آج بادشاہ ضرور اس کی بات مان لے گا۔ وہ ایک نرم گدی والی کرسی پر بہت ادب کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اپنی بات شروع کی، اے ہمارے سمجھدار وزیر، ہماری بیٹی شہزادی نورین اب بڑی ہو گئی ہے، ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم اس کی شادی کریں گے۔ وزیر نے اپنی خوشی کو چھپایا اور بہت شائستگی سے بولا، حضور عالی، آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے، بیٹی کی ذمہ داری جلد از جلد پوری ہونی چاہیے۔ آج کل کے زمانے میں اچھے اور ذمہ دار لڑکیوں کی بہت کمی ہے، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں وزیر ابھی اپنی بات پوری بھی نہیں کر پاتا تھا کہ بادشاہ نے اسے مسکرا کر روکا اور اس کا کندھا تھپتھپایا۔ بادشاہ بولا، شاید تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم شہزادی کے لیے کوئی اچھا شہزادہ تلاش کرو گے۔ ہم تمہاری وفاداری سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک سچے موتیوں کا چمکتا ہوا ہار اتارا اور وزیر کو دیا اور ساتھ ہی کہا، اس خوشی میں یہ ہار تمہارا انعام ہے اور ساتھ ہی ہم تمہیں 3 دن کی چھٹی بھی دیتے ہیں تاکہ تم آرام کر سکو۔ وزیر کی امید ابھی بھی باقی تھی، لیکن جو بات اس کے بعد بادشاہ نے کہی اس نے وزیر کا دل ہی توڑ دیا۔ بادشاہ بولا، وزیر، ہم نے خود ہی شہزادی کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ ہمارے شمالی سلطنت کے بادشاہ کا بیٹا ہے جس کا نام ہے شہزادہ ارسلان۔ شہزادہ ارسلان آج کل ہمارے سلطنت میں ہمارا مہمان بن کر آیا ہے۔ دونوں شہزادی اور شہزادہ ایک دوسرے کو بہت پسند کرنے لگے ہیں۔ ہم بہت جلد ان دونوں کی شادی کریں گے۔ وہ دیکھو، دونوں باغ میں ہنس ہنس کر ایک ساتھ گھوم رہے ہیں۔ یہ سن کر وزیر کے تمام خواب بکھر گئے۔ اس کا چہرہ غصے اور مایوسی سے پیلے رنگ کا ہو گیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا جیسا ابھی باہر آ جائے۔ اس کے چہرے پر پسینہ آ گیا اور وہ آنکھ کے پاڑے اور منہ کھولے بادشاہ کو حیرت سے گھورنے لگا۔
بادشاہ: اے میرے پیارے وزیر، ہمیں معلوم ہے کہ تم شہزادی نورین کو اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتے ہو۔ تمہاری یہ پریشانی کی حالت کہ تمہیں اس کی جدائی کا کتنا دکھ ہے، لیکن بیٹیاں تو پرایا گھر سنوارنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ کہتے کہتے بادشاہ کی آواز بھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ تھوڑی دیر بعد وزیر بادشاہ سے اجازت لے کر اپنے گھر گیا۔ اسے اس بات کا بہت افسوس اور غصہ تھا کہ شہزادی کی شادی ایک شہزادے سے ہو رہی ہے، نہ کہ اس سے، چونکہ وزیر ایک بہت مکار اور خراب آدمی تھا۔ اس لیے اس نے فوراً سوچا کہ اگر وہ اپنی چالاکی سے بادشاہ کو مار دے تو اسے تخت بھی مل جائے گا اور پھر زبردستی شہزادی نورین سے شادی بھی ہو جائے گی۔ وزیر کو اس رات بالکل نیند نہیں آئی۔ وہ ساری رات جاگتا رہا اور بادشاہ کو قتل کرنے کی طریقوں پر سوچتا رہا۔ آخرکار اس نے ایک پکا فیصلہ کیا۔ وہ بادشاہ کے باورچی کو رشوت دے کر اپنے ساتھ ملائے گا اور بادشاہ کے کھانے میں کوئی زہریلی چیز ملا دے گا۔ جب بادشاہ مر جائے گا تو وہ فوراً سلطنت کی حکومت سنبھال لے گا۔ جب پوری سلطنت اس کے کنٹرول میں ہو جائے گی تو پھر شہزادی سے شادی کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ سب سوچ کر وہ تھوڑا اطمینان سے سو گیا۔ اگلے دن صبح کا وقت تھا۔ بادشاہ، ملکہ، شہزادی نورین اور شہزادہ ارسلان ناشتے کے لیے بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے چہرے پر آج بہت زیادہ پریشانی اور خوف نظر آ رہا تھا۔ ملکہ نے جب یہ دیکھا تو فوراً بادشاہ سے پوچھا: آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ بادشاہ نے بہت دھیمے اور دکھ بھری آواز میں بتایا: میں نے رات کو ایک بہت ہی خوفناک خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میں جنگل میں شکار کھیلنے گیا ہوں۔ وہاں میں تھک گیا تو ایک درخت کے نیچے آرام کرنے بیٹھ گیا۔ مجھے بیٹھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ میرے پیچھے سے ایک بڑا کالا سانپ تیزی سے آیا اور میرے پاؤں میں ڈس کر اپنے سوراخ میں غائب ہو گیا۔ میرا ڈر کے مارے برا حال ہو گیا تھا اور اسی خوف میں میری آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ کا خواب سن کر ملکہ بھی بہت پریشان ہو گئی۔ ناشتے کے فوراً بعد ملکہ نے شاہی نجومی کو بلایا جو ستارے دیکھ کر آنے والے وقت کا حال بتاتا تھا۔ نجومی بہت بوڑھا تھا، اس کی عمر بہت زیادہ تھی اور اس کے بال بالکل برف کی طرح سفید تھے۔ اس نے بادشاہ کا خواب بہت غور سے سنا، پھر اس نے اپنی موٹی موٹی کتابیں کھولی اور کچھ حساب کتاب کرنے لگا۔ بادشاہ، ملکہ، شہزادی نورین اور شہزادہ ارسلان سب کے سب خاموشی سے اس بوڑھے نجومی کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نجومی نے اپنا سر اٹھایا اور ملکہ سے کہا: ملکہ صاحبہ، یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت کا ایک خطرناک دشمن پیدا ہو گیا ہے۔ وہ برا آدمی ہر حال میں بادشاہ سلامت کی جان لینا چاہتا ہے۔ نجومی بولا: بادشاہ سلامت نے جو کالا سانپ دیکھا ہے وہ اسی خفیہ دشمن کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اگر اس دشمن کو جلد نہ پکڑا گیا تو وہ اپنی چالاکی سے بادشاہ کو بہت بڑا نقصان پہنچا دے گا۔ نجومی کی یہ خوفناک بات سن کر ملکہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ بادشاہ بہت غمگین ہو گئے اور شہزادی نورین کی آنکھوں سے لگاتار آنسو گرنے لگے۔ شہزادہ ارسلان نے اپنی پیاری شہزادی کو روتا دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بڑے پختہ ارادے کے ساتھ کہا: شہزادہ ارسلان بولا: میری پیاری شہزادی، تم بالکل پریشان مت ہو۔ جب تک میں زندہ ہوں، خدا کی قسم، کوئی بھی شخص بادشاہ سلامت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں آج تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے پیارے والد کا دشمن بہت جلد بادشاہ کے سامنے پکڑ کر پیش کر دیا جائے گا۔ شہزادہ ارسلان کی یہ بات سن کر شہزادی نورین کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بادشاہ اور ملکہ نے بھی اطمینان کا سانس لیا۔ انہیں یقین تھا کہ شہزادہ ارسلان اس دشمن کو ضرور ڈھونڈ نکالے گا۔ بادشاہ دربار کے لیے چلے گئے۔ ملکہ اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی اور شہزادی نورین اپنے سہیلیوں سے بات چیت میں لگ گئی۔ شہزادہ ارسلان ایک جگہ بیٹھا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک بہت ہی شاندار اور انوکھی چال آ گئی۔ وہ فوراً کمرے سے نکل کر باغ میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بادام کے درخت پر ایک طوطا بیٹھا ہے اور بادام کھا رہا ہے۔ شہزادہ ارسلان بہت آہستہ سے درخت پر چڑھا اور اس طوطے کو پکڑ لیا۔ پھر اس نے
तोते को एक बहुत खूबसूरत पिंजरे में बंद किया जो सोने की सलाखों का बना हुआ था। शहजादा अरसलान तोते की ये पिंजरा लेकर सीधा दरबार में पहुंचा। बादशाह तख्त पर बैठे थे और तमाम दरबारी जमीन पर एक खूबसूरत कालीन पर बैठे थे। शहजादा अरसलान ने बादशाह से कहा, जा पना, मेरे वालिद साहिब ने ये जादू का तोता खास तौर पर आपकी हिफाजत के लिए भेजा है, इसे कबूल कीजिए। ये तोता बहुत खास है। ये आपको हर जुमेरात की सुबह आपके तमाम छुपे हुए दुश्मनों के नाम बताकर खबरदार करेगा। कल जुमेरात है। ये तोता जिस आदमी का भी नाम ले आप समझ लीजिएगा कि वो आपकी जान का दुश्मन है। बादशाह मुस्कुरा दिए। वो शहजादी की चालाकी को समझ चुके थे। इन्होंने पिंजरा ले लिया। तमाम दरबारी इतना अजीब तोता देखकर तारीफें करने लगे, मगर वजीर मुख्तार अहमद की तो हालत खराब हो गई थी। इसे अपनी जान खतरे में नजर आने लगी, क्योंकि वो ही बादशाह को मारने की साजिश कर रहा था। इसलिए वो इस मनगढ़ंत जादू के तोते से बहुत ज्यादा डर गया। दरबार खत्म होने के बाद बादशाह ने तोते का पिंजरा बाग में एक सेब के दरख्त पर लटका दिया। रात हुई तो बादशाह मलका, शहजादी नूरेन और शहजादा अरसलान सब एक ऐसे कमरे में छुप गए जहां से वो पूरा बाग देख सकते थे और तोते पर नजर रख सकते थे। आधी रात के बाद इन्होंने देखा कि वजीर मुख्तार अहमद बाग की दीवार फांद कर अंदर कूदा। इसके हाथ में एक तेज खंजर चमक रहा था। वजीर ने सोचा था कि वो तोते को मार कर खत्म कर देगा ताकि तोता कल बादशाह के सामने इसका नाम न ले सके। वो चुपके दरख्त के पास पहुंचा और पिंजरे को उतारने लगा। जैसे ही वजीर ने पिंजरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, इसी वक्त बादशाह, मलका, शहजादी और शहजादा अरसलान सब के सब कमरे से निकलकर इसके बिल्कुल सामने खड़े हुए। शहजादा अरसलान ने वजीर की तरफ इशारा किया और बुलंद आवाज में बोला, बादशाह सलामत, आपका दुश्मन ये रहा। ये वही मक्कार आदमी है जो आपको जहर देने और इस तख्त पर कब्जा करने का मंसूबा बना रहा था। बादशाह की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो चिल्लाकर बोले। वजीर का तो डर के मारे बुरा हाल हो गया। वो लरजने लगा और इसके जबान से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। बादशाह ने इसी वक्त सिपाहियों को बुलाया और वजीर को गिरफ्तार करवा दिया। वजीर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस बड़े जुर्म की सजा ये हुई कि बादशाह ने वजीर की सारी दौलत जब्त कर ली और इसे हमेशा के लिए सुल्तनत से बाहर निकाल दिया। मलका और बादशाह शहजादा अरसलान की होशियारी और बहादुरी से बहुत ज्यादा खुश हुए और इस पर फख्र किया। कुछ ही दिनों बाद शहजादी नूरेन और शहजादा अरसलान की शादी पूरे सुल्तनत में बड़े जश्न के साथ हो गई। इन्होंने खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारी और सुल्तनत पर इंसाफ के साथ हुकूमत की। इस प्यारी कहानी का सबक ये है कि हमें हमेशा लालच और बुरे इरादों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे इरादों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। और ये भी कि होशियारी और जहानत बड़ी से बड़ी ताकत या चालाकी को शिकस्त दे सकती है।